أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. دو دریا باہم ملے، ایک گوہر نایاب کی آمد ہوئی. کائنات کا پہلا نجیب الطرفین سید حسن لازوال لے کے افق بشریت پر نمودار ہوا. ادھر قلب پیغمبر پر قرآن صامت نازل ہوا، ادھر آغوش پیغمبر میں قرآن ناطق نے آنکھیں کھولی. نیمہ ماہ مبارک کی صبح صادق نمودار ہوئی، روح خدیجۃ الکبریٰ شاد ہو گئی. فاطمہ زہرا کی گود آباد ہو گئی. وہ آیا تو کبھی جبریل نے اس کی گہوارہ جنبانی کی، کبھی رضوان خیاط بنا، کبھی نبوت ناقہ بنی، تو کبھی خدائے بے نیاز نے شکریہ بھیجا. جواب تانع ابتر نسل امامت کا مصرع اول صفحہ کائنات پر رقم ہو گیا. بطول آپ کو فرزند مبارک ہو. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی پیشکش صراط مستقیم. ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں آج پھر، چونکہ 15 رمضان المبارک ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا روز آج گزرا ہے، ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر تہنیت پیش کرتے ہیں. ہم سب، ہمارے گھر کا بچہ بچہ یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہمارے گھروں میں 22 جمادی الثانی کو منعقد ہوتا ہے. آپ ہی کے نام سے یہ دسترخوان منسوب ہونے کی شاید اصل وجہ یہ ہو کہ تمام اہل بیت علیہم السلام میں جو خصوصیت آپ کے دسترخوان کو حاصل تھی وہ تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی. روایتوں میں ملتا ہے کہ رات و دن کبھی بھی آپ کے گھر کا چولہا سرد نہیں پڑتا تھا، اور عرب کے نہ جانے کتنے بھوکے یتیم مسکین آ کے وہاں پیٹ بھر کھانا کھاتے بھی تھے. اور امام نے ان کے لیے خصوصی اہتمام یہ بھی رکھا تھا کہ جو چاہے وہ اپنے ساتھ بندھوا کر کے بھی لے جائے، تاکہ اس کے گھر کے بچے اور اس کے گھر کی خواتین بھوکی نہ رہ سکیں. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ، جو بہت خوبصورتی کے ساتھ ابھی تک کے تمام پروگرامز میں ہمارے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دے رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ تاریخ سے جتنا زیادہ ہمارے بچے وابستہ ہو سکیں، جتنی تاریخی معلومات ہمارے بچوں کو حاصل ہو سکیں ہمارے ذریعے، اتنے ہی شاید ہم ثواب کے مستحق ہوں گے. ناظرین، آج اسی ذیل میں ہم کو کچھ باتیں کرنی ہیں اور باقی امام کی زندگی کی مزید باتیں جو آپ کی جوانی سے، آپ کی آئندہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ظاہر ہے کہ میں نے جس طریقے کا تعارف دیا ہے، اس میں سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟
امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، اگرچہ ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام سخی ہیں، بے شک، اور اس گھرانے کے کنیز اور غلام بھی سخی ہیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کچھ ایسے انداز سے ہے، اور آپ کی سخاوت میں کچھ ایسے امتیازات اور خصوصیات پائے جاتے ہیں جس نے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے درمیان اور خود اصحاب پیغمبر کے درمیان کریم اہل بیت کا لقب دیا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ جن اہل بیت علیہ السلام کے درمیان اگر کہا جائے کہ کریم اہل بیت گزرے ہیں تو مراد امام حسن علیہ السلام ہوتے تھے۔ واہ واہ، اصحاب پیغمبر اگر کہیں کہ میں نے کریم اہل بیت کو دیکھا ہے یا کریم اہل بیت آ رہے ہیں جی، تو اس سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ جی، لہذا امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، بخیلوں کے بازار میں 100 روپے کی چائے پلا کر کے جی، غنی بننا، کیا کہنے، سخی بننا بہت آسان ہے، مگر جہاں سخاوتوں کے پروردگار رہتے ہوں، واہ 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 واہ، جن کے دروازے پر ملائکہ کی مرادیں پوری ہوتی ہوں، واہ واہ واہ، اس ماحول میں انسان اپنے آپ کو سخاوت کی بنیاد پر کریم اہل بیت کہلوا لے، یہ بہرحال کوئی ایک الگ سے خصوصیت تھی۔ جی جی، اسی لیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ملتا جو کسی اور کے سلسلے میں نہیں ملتا ہے۔ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ جو کچھ بھی تھا سب راہ خدا میں دے دیا، اور لے جاؤ، اور 3 مرتبہ آپ نے اپنے گھر کا سامان آدھا کیا، پورا جتنا سامان بنتا تھا اس کو آدھا کیا، 2 حصوں آدھا میں اپنے لیے رکھا اور دوسرا حصہ دے دیا غریبوں اور فقیروں کو، محتاجوں کو لے جاؤ۔ جی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات میں آپ کی سخاوت کی ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے قائل نہیں تھے کہ اس کو دوبارہ پھر بلایا جائے، جی، جو ایک مزاج ہے دنیا کا کہ اس کو اپنے دروازے سے باندھے رہو، ورنہ اگر پیٹ بھر جائے گا تو پھر یہ ہمیں آنکھیں دکھائے گا۔ جی، جی، امام علیہ السلام کا ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ یہ تھا سخاوت کا، آنے والے کو اتنا دے دو، اتنا دے دو کہ پھر وہ نہ تنہا یہ کہ کسی سے نہ مانگے، دوبارہ اسے مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوبارہ اس کو مانگنے کی نوبت نہ آئے، اس کو اتنا دے دو۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بھی دیتے تھے اس کے حساب سے، تاکہ یہ دوبارہ ہاتھ نہ پھیلانے پائے۔ جی، اسی میں آپ دیکھیے، بلکہ یہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام اگر خود نہیں دے پاتے تھے، ظاہر سی بات ہر وقت تو آدمی کے پاس نہیں ہے، کوئی ایک ایسا وقت بھی آتا کہ نہیں ہے، جی ہاں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کوئی ایسا راستہ بتاتے تھے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا فرزند رسول میری مدد کریے، اور میں اس وقت محتاج ہوں، اور اگر مدد ہو جائے تو آپ کا بڑا شکریہ ہوگا، آپ لوگ تو کریم ابن کریم ہیں، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام کے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ جی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھ میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، جی، اگر اس پر تو عمل کرے گا تو تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جی، کہا کہ بتائیے؟ کہا کہ دیکھ آج حاکم وقت کی بیٹی مر گئی ہے، جی، تو جا اس کی تعزیت کے لیے، مگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چونکہ اس کے ایک ہی بیٹی تھی، اولاد میں اور کوئی نہیں، بس فقط ایک بیٹی تھی، اور وہ مر گئی، اور بڑے صدمے میں ہے وہ، جی، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر یہی بات جا کر کے کہے گا تو اس کا صدمہ کم ہوگا اور تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ واہ، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو جو بتایا وہ گیا، وہاں پر جا کے اس کے سامنے بیٹھا، کہا جناب بہت افسوس ہوا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، مگر آپ زندہ ہیں، آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، عزت اور آبرو سے آپ نے اسے دفن کر دیا، اس لیے کہ باپ زندہ ہے۔ والد کی زندگی میں بیٹی مر گئی، اور والد اس بات سے مطمئن ہے کہ میں نے عزت اور آبرو سے اور تمام
تو اس کو احتشام کے ساتھ اسے دفن کیا ہے. واہ واہ. اور اگر پہلے آپ مر جاتے بیٹی زندہ رہتی تو پھر نہ جانے اس کی کتنی حتک حرمت ہوتی, نہ جانے وہ کتنے مطلب آپ کی اس مال پر اس کے لیے باقی رہتا یا نہیں رہتا, اس کا لوگ احترام کرتے نہ کرتے, نہ جانے وہ یعنی بے نوا ہو جاتی, ہو سکتا ہے بے سہارا ہو جاتی, ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی ایک فقیر و محتاج ہو جاتی. آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو کم سے کم آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ نے اس کو عزت و احترام سے دفن کیا ہے. واہ. اس کے دل کا غم ہلکا ہو گیا کہ بات تو اس کی صحیح ہے. جی. اور جو دل کا یعنی غم اس کا ہلکا ہوا تو اس نے آرڈر دیا لوگوں سے کہ اس کو اتنے پیسے, اتنے دینار, اتنے درہم دیے جائیں. مگر دینے کے بعد جب اس کو دے دیا اور وہ چلنے لگا تو اس نے پوچھا, یہ بتا یہ قول تیرا ہے؟ واہ. یہ بتا کہ یہ قول تیرا ہے, تو نے کہا ہے؟ اس نے بڑی امانت داری سے کہا نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. کہا پھر کس نے کہا؟ کہا میں گیا تو اپنی ضرورت کے لیے امام حسن علیہ السلام کے پاس, ان کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے یہ مجھے بتایا اور مجھے بھیجا تیرے تعزیت کے لیے تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. واہ. تو وہ برجستہ کہتا ہے ایسی حکیمانہ بات وہی خاندان کہہ بھی سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا امام حسن علیہ السلام نے اگر خود نہیں کر پائے ہیں تو امام علی مقام علیہ السلام نے ایسے راستے بتائے ہیں جس سے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا سب سے بنیادی ہدف یہ ہوتا تھا کہ غربت مٹاؤ جی. اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو. ابھی آپ نے امتیازات کا ذکر کیا ہے امام علیہ السلام کی سخاوت کے, تو کچھ امتیازات کا بھی ذکر کریں. امام علی مقام علیہ السلام کی آپ جا رہے تھے حج کرنے, اس میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے جی. اور جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام بھی تھے, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر. جی جی. اور میں یہ بتاتا چلوں جناب عبداللہ ابن جعفر کے لیے یہ تاریخ میں فقرہ ہے, اگر عبداللہ ابن جعفر نہ ہوتے تو جناب زینب کا کوئی کفو نہ ہوتا. سبحان جناب اللہ. عبداللہ ابن جعفر اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے, مجتہد تھے, سبحان اللہ. صاحب کرامت تھے. اور یہی نہیں بلکہ جناب عبداللہ ابن جعفر کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی. لہذا یہ تینوں افراد یعنی امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر یہ جا رہے تھے حج کرنے. راستے میں اتفاق سے ان لوگوں کا سامان توشہ سفر ختم ہو گیا, جو کھانا پانی تھا. جی. ایک دیکھا ایک خیمے کو, اس خیمے میں گئے تو دیکھا ایک مومنہ ادھیڑ عمر کی بیٹھی ہوئی ہے, گویا ضعیفہ. جی جی. کہ بھئی ہم لوگ قریش ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, جی ہمارا کھانا پانی ختم ہو گیا ہے, تم ہمیں کچھ کھلا پلا دو. جی. اس نے کہا یہ بکری ہے, اس کو ذبح کر لیجیے اور ذبح کر کے کھا لیجیے. جی. ٹھیک ہے, ذبح ہوئی بکری, جتنا ان کو کھانا تھا اتنا کھایا, بقیہ گوشت اس کو دے دیا. اور جب وہاں سے چلنے لگے تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم قریش ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, مدینے آنا تو ہم سے ملاقات کرنا تاکہ ہم تیری نیکی کا بدلہ دے سکیں, تیرے احسان کا بدلہ دے سکیں. امام علی مقام علیہ السلام ادھر چلے گئے حج کرنے کے لیے. اور جب ادھر اس کا شوہر آیا تو اس نے پوچھا میری بکری کہاں؟ کہا کہ وہ قریش کے کچھ جوان آئے تھے, وہ بھوکے تھے تو میں نے کھلا دیا. کہ اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہ بہت یعنی رویا پیٹا اور بہت ڈانٹا پھٹکارا, جو بھی وہ بول سکتا تھا. جی. اور اب یہ لوگ تھے خانہ بدوش, یہ نہیں کہ مطلب کوئی ایک جگہ ان کا ہو, یہ خانہ بدوش تھے. چونکہ اس صحرا میں اب ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا تو انہوں نے وہاں سے کوچ کیا. اب یہ لوگ اپنے رزق کی تلاش میں وہ جگہ تلاش کر رہے تھے کہ جہاں ٹھہریں تو وہاں پر مطلب کچھ کیا جائے اور وہاں سے مطلب اپنی روٹی پرماننٹ ذریعہ ہو جائے. جی. مدینے سے یہ گزر رہے تھے, امام حسن علیہ السلام بھی نظر پڑ گئی اسی ضعیفہ عورت پر. امام حسن علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ یہاں ضعیفہ آئی, مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے بہت غور کیا, کہ نہیں صاحب میں نہیں پہچانتی. واہ واہ. آپ کون سا؟ مجھے نہیں پہچان. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم وہی قریش ہیں جن کو تو نے اپنی بکری ذبح کر کے کھلایا تھا, ہم جا رہے تھے حج کرنے کے لیے. تو اسے واقعے سے یاد آیا کہ ہاں صاحب اب ہم کچھ پہچان رہے ہیں, واقعہ ہمیں یاد ہے مگر چہرہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے. امام علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا 1000 بکری اور غالباً 1000 دینار, درہم نہیں دینار, سونے کا سکہ, وہ بھی 1 نمبر کا سونا,
1000 دینار اور 1000 بکریاں امام علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس کو دے دو، اور کہا کہ انہیں لے کر کے میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جی جب امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے، جانے والے نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو راستے میں کھانا کھلایا تھا، ایک وقت کا کھانا۔ امام حسین علیہ السلام نے 1000 بکری دی، 1000 دینار۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اتنا ہی دیا۔ جی جی امام حسین علیہ السلام نے بھی کچھ کم و بیش دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا میرے بھائی حسین کے بعد پھر میرے بھائی عبداللہ کے پاس جانا۔ وہ عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے گئے، لے آ کر کے ان کے غلام نے کہا کہ اسے مولا حسن علیہ السلام نے بلایا، یہ دونوں وہی ہیں جب آپ لوگ جا رہے تھے مکے حج کرنے کے لیے اور راستے میں کھانا پانی کم ہو گیا تھا تو اس کے خیمے میں اس نے اپنی بکری ذبح کر کے کھلائی تھی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے بھی تھوڑا کم و بیش انہوں نے بھی اتنا ہی دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیے، ایک بکری اس نے ذبح کی تھی، اس کے بدلے میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے جانوروں میں سے 1000 بکری دی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کم و بیش اتنا ہی دیا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام نے بھی اتنا ہی دیا، اور اتنا ہی دینار بھی ان لوگوں نے دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے خود احسان کے بدلے میں سخاوت نہیں دکھائی، بلکہ اپنی سخاوت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شامل کیا۔ اس طریقے سے اس کی مدد کی کہ اس کی پوری دنیا سنور گئی۔ سبحان اللہ۔ آخر آمدنی کا ذریعہ کیا ہوا کرتا تھا آپ کا؟ کیونکہ روایتوں میں جو باتیں ملتی ہیں اس میں یہ بھی ہے، جیسے مولا کائنات کے لیے ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بعض اوقات، اور یہودی کے باغ میں بھی آپ نوکری کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، امام حسن علیہ السلام کی ہی بات نہیں ہے جی، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے چلنا ہوگا۔ بالکل۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کے مدینے کے کچھ یہودیوں نے اور کچھ اور دوسرے لوگوں نے کچھ گفٹ کیے تھے، اس گفٹ میں باغات بھی ہیں، اور وہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں جناب شہزادی کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ جی، تو وہ باغات جناب شہزادی کے بعد وراثت میں امام حسن علیہ السلام کو ملے۔ باغ فدق کے علاوہ نہ باغ فدق کے علاوہ، بلکہ باغ فدق کے علاوہ اور بھی باغات تھے جسے حکومت نے لے لیا تھا، ان سب کے علاوہ کچھ گفٹڈ اور بھی باغات تھے اور کچھ زمینیں تھیں جو جناب شہزادی کے پاس شروع سے ہی چلی آ رہی تھی، اس کو یہ حکومت گویا لے نہیں سکتی تھی، گویا اس پوزیشن میں وہ جناب امام حسن اسلام کو وراثت میں ملی، امام حسین اسلام کو ملی میراث میں۔ اس کے علاوہ ایک قانون تھا عرب کا، جی، اس کو کہتے ہیں ارض میتا۔ جی، ارض میتا کہتے اس زمین کو جس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو عرب کا قانون یہ تھا کہ جو زمینیں خالی ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے، اگر اس کو کوئی زندہ کرے، جی، آج کل جیسے ہمارے ہاں زمین جس کو کہتے ہیں بنجر، تو وہ گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے، پردھان اس کا مالک ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے پٹا کرے۔ اس زمانے میں یہ قانون نہیں تھا کہ کسی حکومت کی وہ زمین نہیں ہوتی تھی۔ اگر اس زمین کو کوئی زندہ کرے، یعنی اس کو کھیتی کے لائق بنا دے یا اس کو باغ کے لائق بنا دے، اس میں باغ لگا دے، تو یہ اس کی اپنی ملکیت ہوتی تھی۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی اس 25 سالہ خاموشی میں ایک سب سے بڑا کام یہ بھی کیا کہ آپ نے جتنی بھی وہ زمینیں جن کا کوئی مالک نہیں تھا، جو بنجر زمینیں تھیں، ان کو آپ نے کھیتی کے لائق بنایا، ان پر باغات آپ نے لگائے جن کی آمدنی ہوتی تھی، جس کے متولی امام حسن علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جگہ جگہ چشمے بنائے تھے، جگہ جگہ چشمے بنائے تھے، یا کچھ کنویں ٹائپ کی کھودتے تھے جس سے کہ پانی اوپر آتا تھا۔ اس علاقے کی زمینوں کو سیراب ہونے کے لیے ظاہر بات پانی چاہیے تھا، تو یہاں سے یہ لوگ پیسے دے کر کے پانی لیتے تھے اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، جو پانی کا اور سارے لوگ جی، جیسے آج کل ہمارے ٹی ویل وغیرہ ہے، جی ہاں، کرائے پہ چلتا تھا، تو وہ لوگ جب لیتے تھے تو جب ان کے مطلب کھیت تیار ہو جاتا تھا یا ان کا باغ تیار ہو جاتا تھا تو اپنے پھل اور اپنے اناج سے کچھ مولا کائنات کو بھی دیتے تھے، وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اس لیے ان چیزوں کو بھی متولی امام حسن علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تیسری چیز، خود امام حسن علیہ السلام کھیتی کرتے تھے،
امام حسن علیہ السلام کھیتی کرتے تھے. چوتھی چیز جانوروں کا پالنا. اس زمانے میں زمانے میں بہت بڑی بات بہت بڑی تجارت تھی یہ جانور. بہت بڑی تجارت تھی اور بڑی آبرو مندانہ تھی. جی ہاں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے غلام خریدے جاتے تھے, کنیز خریدے جاتے تھے. یہ غلام اور کنیز یعنی کنیزیں گھر میں ہوتی تھیں, اس لیے کہ کنیزیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاں کنیزیں کبھی بھی باہر نہیں گئیں. یہ تاریخ کی اپنی ایک سچائی ہے. وہ کافروں کے مظالم سے چھڑا کر کے لاتے تھے تو اپنے گھر میں انہیں پناہ دیتے تھے. تو اب انہوں نے کبھی کنیزوں کو باہر نہیں بھیجا ہے, باہر کا کام غلام کرتے تھے. تو اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی بھی آمدنی بہت اچھی ہوئی تھی, امام حسین علیہ السلام کی بھی آمدنی اچھی تھی. اور وہ جو پیٹ پر پتھر باندھنے کی بات ہے یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے, صدر اسلام کی بات. جب یہ لوگ مدینے میں آئے تھے اور جنگ مشرکین کی طرف سے ہو رہی تھی, یہود کی طرف سے ہو رہی تھی, یہ اس کے بعد دھیرے دھیرے مولا کائنات نے جب یہ جنگ بند ہوئی ہے, سکون ہوا ہے, تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا راستہ اختیار کیا, مزدوری کا راستہ اختیار کیا, زمینوں کو زندہ کرنے کا راستہ اختیار کیا. یہ سب جو ہے پیسے کہاں آ رہے ہیں؟ یہ آپ کے اولاد کے پاس آ رہے ہیں. لہذا ان پیسوں کے ذریعے سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام, ایک امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کی سخاوت ملتی ہے. خود عبداللہ ابن جعفر کا بھی طریقہ یہی تھا. آپ کا ایک باغ شام میں بھی تھا, جہاں جناب زینب اولیاء مقام علیہ السلام دفن ہے. وہ کسی حکومت کی زمین پر تھوڑی دفن ہے. اچھا, وہ عبداللہ ابن جعفر کا باغ تھا, سبحان آپ کے اللہ, شوہر کا باغ تھا. لہذا آپ کی تجارت بھی عبداللہ ابن جعفر کی شام سے ہوا کرتی تھی. اس طریقے سے ہمارے یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام بالخصوص امام حسن علیہ السلام کی آمدنی کا یہ سب ذرائع تھے. واہ واہ, سبحان یعنی میں یہ اللہ. کہنا چاہتا ہوں یہ اس زمانے میں لوگ اتنا خمس اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے کہ جو خمس و زکوٰۃ پر ہمارے ائمہ کام کریں, بلکہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں یہ اس پر کام کر رہے تھے جو ان کی اپنی ذاتی پراپرٹی اور اپنی ذاتی ملکیتیں ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کی عبادات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بتائیں. امام حسن علیہ السلام کے اصل میں بڑا عجیب و غریب تصور ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے حصے کی ساری عبادتیں امیر المومنین کر چکے اور جو باقی بچی ہوئی تھیں وہ باقی کا ائمہ نے کر ڈالی. تو ہمارے نوجوانوں میں یہ فکر بہت زیادہ چل رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساری محبت اہل بیت ہمارے لباس یا ہمارے حلیے میں چھپی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے چاہتا ہوں, دیکھیے یہ نظریہ عیسائیوں کا ہے. جی, عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے, ہماری طرف سے عبادت حضرت عیسیٰ کر گئے ہیں. جی, انہوں نے سارا کوٹا جتنا عبادت کا تھا وہ اپنے گردن لے کر کے انہوں نے عبادت کر کے ہم لوگوں کو آزاد کر دیا. یہ نظریہ شیعوں کا نہیں ہونا چاہیے, یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے. لہذا اس سے توبہ کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. دوسری بات, میں مجھ سے اگر آپ دلیل پوچھئے گا تو دلیلیں تو میں بہت دے دوں گا, مگر میں مختصراً اپنی قوم, اپنے نوجوانوں, اپنے بزرگوں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی, جو میں سمجھ پایا ہوں. جی, میں اقرار کرتا ہوں کہ جاہل آدمی ہوں, میری عقل کم ہے, سوچ معمولی ہے. ان تمام اقرار کے باوجود, تمام نقائص کا اعتراف کرتے ہوئے, جو بات میں سمجھ پایا ہوں, کسی بھی قیمتی چیز کی حفاظت کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. جی, آپ اپنے گھر کی میز لے جا کر کے الماری میں نہیں رکھیں گے, جی, اور اپنے گھر کا سونا آپ میز پر نہیں رکھیں گے. جی, دونوں میں فرق ہے نا. بالکل بالکل. سونے کی حفاظت کے لیے آپ اپنے وہ روم جہاں تک کہ کوئی دوسرا پہنچ نہ پائے, کوئی دوسری دیواریں ایسی نہ ہو کہ جو ٹوٹ کر کے آ جائے, خیال یہ کرتے ہیں کہ بیچ کا کوئی ایسا روم ہو کہ دوسری دیواریں ادھر نہ ملتی ہوں, دوسروں کی الماریاں نہ ملتی ہوں, وہاں پر ایک الماری وہ بھی مضبوط آپ جو ہے بناتے ہیں, وہ بھی لوہے کی, اس میں پھر اس کے لاک لگاتے ہیں, لاک پر لاک ہوتا ہے, لاک پہ لاک, 3-4 لاک کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو سونا رکھنا ہے. سونے کی حفاظت آپ اتنی کر رہے ہیں تو یہ جو محبت اہل بیت کا گوہر نایاب ہے, سبحان کیا اللہ, اس کی حفاظت کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے؟ سبحان اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں, صدقات دیں, خمس نکالیں, فطرہ دیں, بھائی بہن کے حقوق ادا کریں, پاکیزہ رزق خود کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو کھلائیں, تاکہ یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کا گوہر نایاب بچا رہے. ورنہ لقمہ حرام کا ایک اثر ہوتا ہے, لقمہ حرام کا اثر بات الگ سے ہے,
مگر موضوع کے تحت اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سب باتیں ہمیشہ ذہن میں نہیں آتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو خلیفہ بنی عباسیہ میں سے، ان کا جو ہے وظیفہ نہیں لیتا تھا، اس کے بچے کو قرآن پڑھاتا تھا، وہ قرآن پڑھانے کے لیے وہ اجرت دینا چاہتا تھا تو وہ بھی نہیں لیتا تھا۔ 2-4 مہینہ 6 مہینہ گزر جانے کے بعد ایک روز اس نے حاکم نے بلایا اور کہا کہ 3 باتیں ہیں، معلم قرآن 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک تجھے کرنا ہے۔ ایک تو یا تو میرے ساتھ ناشتہ کر لے، یا پھر میرا وظیفہ لے میرے بیت المال سے، یا پھر یہ تلوار رکھی ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے دیکھا کم سے کم ناشتہ ہے، اس نے ایک وقت کا ناشتہ کر لیا۔ دیکھیے لقمہ حرام کا اثر۔ اب جو اس لیے کہ غاصب حکومت کا مالک تھا نا یہ، لہذا اس نے جو ناشتہ کیا تو اس کے 2 دن بعد مہینہ ختم تھا، تو بیت المال پر آگے بالکل صف لگی ہوئی ہے، وصولنے والوں کی شہریہ وظیفہ، وہ ایک دم بالکل آگے پہلا آدمی صف کا۔ اور تھوڑی دیر ہو گئی، وہ بیت المال کا جو خازن تھا بانٹنے والا، اس کو کچھ دیر ہو گئی تو وہ بگڑ پڑا کہ تمہیں کسی کے وقت کا خیال نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو اس نے کہا خازن نے، بانٹنے والے نے، کل تک تو تم لیتے نہیں تھے اور آج لائن میں پہلے آدمی اور تھوڑی دیر ہو گئی تو بگڑ گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس لقمے کا اثر مجھے یہاں تک لایا ہے جو صبح میں نے حاکم غاصب کے پاس ناشتہ کر لیا تھا۔ اللہ، لہذا یہ محبت اہل بیت گوہر نایاب ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ان واجبات کو ادا کرنا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہے، یہ نجس لوگوں کی نہیں ہے محبت، یہ طہارتوں کے پروردگار کی ہے محبت۔ لہذا اپنے آپ کو حرام سے بچائیں ہم لوگ، اور ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے آپ کو حرام سے بچائیں تاکہ یہ محبت تک نجاتت پہنچنے نہ پائے، ورنہ محبت چلی جائے گی۔ محبت ہماری محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ان سے محبت کریں، اور اس گوہر نایاب کو زیادہ اور زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے، اور زیادہ اسے کرنے کے لیے، اس کی قیمت بڑھانے کے لیے ہم واجبات ادا کرتے رہیں۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کی عبادت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں مختصراً بات آپ ہاں مختصراً امام حسن علیہ السلام کی عبادت کے سلسلے سے اتنا ہے کہ آپ روزہ رہتے تھے، بہت روزہ رہتے تھے۔ اچھا جی، مطلب ماہ رمضان کے علاوہ، ماہ رمضان کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کثرت سے روزہ رہتے تھے، رات میں کثرت سے آپ عبادت کرتے تھے، اور جس وقت آپ تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے یا وضو کے لیے آپ کو جو پانی دیا جاتا تھا، وضو کے لیے جب نیت کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں تو بہت روتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ قبول نہ کرے۔ میں نے کہا ہے اللہ کی آواز میں لبیک، کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ میرے بندے میں تجھے قبول نہیں کر رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر آتا تھا، امام ہچکیاں لے لے کے قبر کو یاد کر کے روتے تھے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں جو حج ملتے ہیں، اس میں سے آپ کے حج کی گنتی تو ہے بہت زیادہ، مگر 25 حج جو کہا گیا، بعض جگہوں پہ 20 حج کہا گیا ہے کہ آپ نے پیدل کیا، درہ حالی کی، پیدل حج کیا، پیدل۔ اور مدینے سے مکے کا فاصلہ کتنا؟ 500 کلومیٹر۔ 500 کلومیٹر ہے، بتائیے۔ درہ حالی کی، گھوڑا آپ کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بھی گھوڑے کا نام میں نے اس میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گھوڑا جو ہے آپ کے نجیب الطرفین ہوتا تھا۔ نجیب الطرفین اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی عرب ہو، جس کی ماں بھی عرب ہو، واہ، سمجھ رہے آپ، اسے وہ اس گھوڑے کو یہ لوگ نجیب الطرفین کہتے تھے۔ لہذا آپ کے ساتھ وہ گھوڑا ہوتا تھا آپ کا، اور وہ قیمتی گھوڑا آپ کے ساتھ چلتا تھا، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے پیدل چلتے تھے کہ میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں تو پیدل جاؤں گا، میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے گھوڑے پر بیٹھ کر کے نہیں جاؤں گا۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں آپ کا حج کا ذکر ہے، آپ کی نمازوں کا تذکرہ آتا ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام قرآن کی تلاوت بڑے اچھے لہن میں کرتے تھے۔ واہ واہ، لہن آپ کا قرآن مجید کا حکم بھی ہے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھو، رک رک کے پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو، خالی ختم کرنے کی رو میں قرآن کی توہین نہ کرو۔ خود سورہ مزمل میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، رک رک کے پڑھو، حروف کو صحیح ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں قرآن معلوم قرآن خود قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرنے لگے، وہ منزل نہ آنے پائے۔ ختم یعنی قرآن ختم کرنا ہدف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہدف ہونا چاہیے صحیح پڑھنا، اور قرآن مجید میں آیتوں میں ذرا غور کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، نہیں آتی عربی ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لہن تھا اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ آپ کے دروازے پر لوگوں کی ہجوم لگ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی مطلب اتنی اچھی آواز آپ کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اس سلسلے میں
آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کے بعد خداوند عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اگر وہ کوئی دعا مانگے تو وہ دعا خداوند عالم رد نہیں کرتا، بھلے ہی اس کو وہ آخرت کے لیے اٹھا رکھے. اور ائمہ کی احادیث بھی موجود ہیں. خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دعا دنیا میں کسی بھی مصلحت کے تحت آدمی کو لگے کہ یہ رد ہو گئی ہے، آخرت میں اس کے نتیجے میں اللہ کیا دینے والا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہو جائے اگر انسان کو تو وہ اپنی تمام دعاؤں کے رد ہونے کی دعا کرے. ناظرین، اس کے ساتھ آج ہم اپنی نشست کو یہیں تمام کرتے ہیں. کل پھر آخری بار اس ماہ رمضان میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بعض پہلو جو ابھی تشنا رہ گئے ہیں ان پر گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ معصومین کی بات ایک سمندر کی مانند ہے جو کبھی ختم تو ہو نہیں سکتی. حیات رہی تو آئندہ ہم ذکر کرتے رہیں گے. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.